سید صاحب یہ بتائیے کہ اسٹریٹ لائف کے مارکیٹنگ کے سربراہ کے طور پر آپ نے ایک مشکل وقت میں کام کیا ہے، یہ تجربہ کیسا رہا اور فیلڈ کے ساتھیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ عطا صاحب کہ آپ نے مجھے وقت دیا. الحمدللہ اور آپ آئے بھی ایسے وقت میں کہ آج میرا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے ریٹائرمنٹ کا. کل میرا لاسٹ ڈے ہے. اسٹیٹ لائف میں بطور ایسار میں 1978 میں آیا اور خالد واسطے صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کیا اور وہاں سے اور ڈویژنل ہیڈ تک کا جو سفر ہے اس میں کم و بیش کوئی 42 سال میرے لگے ہیں. جس میں جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس پہ آ جاؤں کہ یہ جو 2 سال کا جو پیریڈ ہے میرا ڈویژنل ہیڈ، میں بیسیکلی ڈویژنل ہیڈ جی این جیس تھا، پھر مجھے ڈویژنل ہیڈ جی این پی کا چارج دیا، پھر اس کے بعد ایک اسٹرکچرل چینجز آئی. تھوڑا سا آپ کو بتا کہ 2019 میں بہت کروشل ایئر تھا اور مارکیٹنگ جو تھا وہ کوئی اس میں میں سمجھتا ہوں مجھے ایڈیشنل دیا، کوئی اور اس کو جو ہے وہ لینے کے لیے اس وقت اس لیے بھی تیار نہیں تھا شاید کہ اس وقت حالات فیلڈ کے ایسے تھے کہ ایجوکیشن چل رہی تھی اور ہنگامے ہو رہے تھے، زون بند پڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ لوگ، کیونکہ فیلڈ ورکر ایک مشکل، یہ فیلڈ کا جو کام ہے اسٹریٹ لائف کا ایک مشکل وقت ہے، ایک مشکل کام ہے اور اس کام پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں سے ہم کام کراتے ہیں اس میں ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ ان سے پیار محبت کے ساتھ ان کو بٹھا کے ان کو سمجھا کے، اور وہی کام جو میں نے زندگی میں سیکھا تھا میں نے ان کے ساتھ کیا. الحمدللہ وہ رزلٹ تو نہیں آ سکے، لیکن چونکہ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ تقریباً 8 ماہ تک وہ لوگ ایجوٹیشن کرتے رہے، ہنگامے کرتے رہے، اور جو وقت ملا جو ہم نے وہ رزلٹ تو نہیں پروڈیوس کیے، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگر آپ ٹوٹل پریمیم میں دیکھیں گے تو ہمارا کوئی بہت بڑا مائنس 2019 میں نہیں آیا، باوجود اس کے کہ ظاہر ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا اور اس کی وجوہات بھی تھی کیونکہ ایس سی سی پی کے جو حکم نامے کے مطابق 2006 میں جو آیا تھا کہ ہمیں ایکوزیشن کاسٹ کم کرنی تھی. آئی تھنک ظاہر ہے جو بھی مینجمنٹ تھی انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ الٹیمیٹ کرنا تھا، وہ فیصلہ الٹیمیٹ کرنا تھا، لیکن تھوڑا سا یقیناً ان کو کانفیڈنس میں لیا جانا تھا. وہاں تھوڑی سی کمی ضرور ہوئی ہے اور پھر لوگوں کو سمجھنے میں کمی ہوئی. تو ہمارا جو بنیادی جو فرق پڑا بزنس کا، اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو ہمارا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ نیو ریکروٹمنٹ ہے. ہمارا اباؤٹ 60% ہر سال جو پریمیم آتا ہے وہ نئی ریکروٹمنٹ سے آتا ہے. 2019 میں جو ہماری ریکروٹمنٹ تھی وہ بہت بڑا سلیک آیا، بہت بڑا فرق آیا اس میں، اور اتنا ہی فرق اس کے پریمیم میں آیا. کوئی 36% ہمارا پریمیم مائنس تھا فرسٹ ایئر، 36% ہمارا جو تھا وہ ریکروٹمنٹ مائنس ہوئی. اسی حساب سے ہماری نمبر آف پالیسیز مائنس ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت بہتر حالات ہیں. اسٹیٹ لائف اور اس کی مینجمنٹ بھی کبھی کسی کے خلاف نہیں سوچا، کبھی انڈیویجول کو سامنے رکھ کے، کوئی فیلڈ ورکر کو سامنے رکھ کے نہیں سوچا. ہمیشہ یہی کوشش کی ہے، بورڈ نے بھی کی ہے، میں نے بھی کی ہے، ای ڈیز نے بھی کی ہے کہ جو بہتر اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کیے جائیں. اب دیکھیں یہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمیں بات کرنے کا، میں فیلڈ کے دوست میرے، میں خود فیلڈ سے آ رہا ہوں، تھوڑا سا ہمیں ڈھنگ آنا چاہیے، ہمیں نیگوسیشن کا ڈھنگ آنا چاہیے. ہم اگر واٹس ایپ اور جو وہ چلے تھے اس نے ہمیں بہت ڈیمیج کیا. ہمارے سارے معاملات 2019 میں بہت ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ایک طرف سے یہ ہوا کہ نیگیٹیوٹی آئی. الٹیمیٹلی وہ نیگیٹیوٹی جب وہاں آتی ہے تو جو ہوتے ہوئے کام ہیں اس میں بھی پرابلم آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اسٹیٹ لائف پہ، اور آج بھی اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان یہ وہ ادارہ ہے کہ جس کو آج بھی کوئی کمپلیٹ نہیں کر سکتا. بیمہ دار کے مقابلے میں ہم نے بیمہ دار کی کوئی چیز کم نہیں کی ہے.
فیلڈ ورکر کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ انڈر نیگوسیشن ہیں. بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. ان کو میرا یہی پیغام ہے میرے دوستوں کو کہ وہ بیٹھیں, آئیں, مینجمنٹ کے ساتھ آئیں, بیٹھیں, پیار محبت سے بات کریں, جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق آ جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا, ان کی مدد کرے گا کہ وہ چیزیں جو یہ چاہتے ہیں, جس طریقے سے یہ سوچتے ہیں شاید وہ اس طریقے سے نہ ہو, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے. یہ تھا سر. ایک ادارے کے طور سے لوگ جن کی بڑی پرانی وابستگی ہے وہی سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیٹ لائف میں ان کو بہت مشکل ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پر امید ہے کہ لوگ اسٹیٹ لائف سے وابستہ رہیں اور اس کے آئندہ ان کو اچھے نتائج اور اچھے معاملات سامنے آئیں گے؟ دیکھیں عطا صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں. ایک ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو ہم نیگیٹو چلے آتے ہیں. پازیٹیو, جب یہ اسٹرکچرل چینجز ہوئی تو اس میں ایک بڑا پازیٹیو بات آئی. اب کیونکہ ہمارے پاس 2 اسٹیپ رہ گئے, ایک ایسا اور ایک ایسے. پہلے ہم 7 سال میں ایریا مینیجر پروموٹ کرتے تھے, اب ہم 6 سال میں کرتے ہیں. کیریئر جو ہے انٹیکٹ ہے, کیریئر میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پالیسی ہولڈر کے جو بینیفٹ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ اسٹیٹ لائف دے رہی ہے شاید مارکیٹ میں جو دوسری کمپنیز ہیں, آپ ان سے کمپٹیشن کر کے دیکھ لیں. لیکن میں نے پھر آپ سے کہا کہ ہر چیز میں گنجائش ہے. لوگ آئیں, بیٹھیں. جس طریقے سے میں مثال دیتا ہوں کہ سی بی اے والے ایک ڈھنگ سے بیٹھتے ہیں, وہاں پہ نیگوسیشن کرتے ہیں بار بار ایک چیز کو. ہمیں ایک چیز چاہیے اور ایک اتھارٹی ہے اس میں دینی ہے, تو ہمیں ان کے لیول پہ جانا پڑے گا, ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی, ہمیں ان سے بار بار دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا. اور دروازہ کھٹکھٹانے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں تھوڑا سا تبدیلی آپ کے ایٹیٹیوڈ میں بھی آنی چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, بیٹھ کے اپنی بات کو ان تک پہنچانا ہے. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, کوئی بدتمیزی کسی قسم کی. دیکھیں ایجیٹیشن آپ جتنے چاہے کر لیں, کرتے رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ہم جب ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں تو لوگ ہماری بات کو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سنتے. مینجمنٹ آپ کی بات کو بہت کنسیڈر کرتی ہے, سینئرز آپ کی بات کو بہت کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی بات کو بتانا آتا ہو, ہم ٹو دی پوائنٹ ہوں, اسپیسیفک ہوں. ان تمام معاملات پہ سیریس ہم کوئی اپنے جو بھی لوگ ہیں جو سیریسلی بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آئے. کسی ہنگامے کی ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کے. جو اگر آپ بیٹھیں گے, پہلے بھی آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے کا دور اٹھا لیں, آپ آتے تھے, بیٹھتے تھے, مذاکرات ہوتے تھے, جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ کچھ اور مانگ رہے ہوتے تھے, ہم کچھ اور مانگ رہے ہوتے تھے, تو دے رہے ہوتے تھے, تو الٹیمیٹلی وہ سیٹل ہو جاتی تھی. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی وہ نہیں ہے, تھوڑا سا سمجھنے اور سمجھانے کی وہ ہے. لیکن بنیادی فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام کو نہیں روکنا چاہیے, ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ جو ہماری ایک بات ہے, ہماری جو آپ اس کو جنگ کہہ لیں, آپ اس کو نیگوسیشن کہہ لیں, یہ چلتی رہتی ہے. یہ ایک ریگولر فیچر کے طور پہ مینجمنٹ کے ساتھ ہمیشہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ہم نے اپنے کام کو فوکس کرنا ہے. ہمارا بنیادی کام یہ ہے, اگر بینگ امپلائر آف ایجنٹ دیکھیں تو ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم نئے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے, نئے لوگوں کو لانا ہے. کیریئر ابھی بھی موجود ہے. لوگ اپنا کام دل جمی سے دیکھیں. جب یہ واٹس ایپ آتے ہیں تو وہاں پہ جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے, وہ جو جونیئرز ہیں وہ پتہ نہیں کیا اس میں کو سمجھتے ہیں اور وہ اتنا موٹیویٹ نہیں ہوتے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ دیکھیں 7 سال کا پیریڈ 6 سال میں کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں گنجائش ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ فیلڈ ورکر اس کو کوئی مائنڈ کریں کہ بہت گنجائش ہے, آئیے بیٹھیں. آپ کے ڈائریکٹر, آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین صاحب بھی آ گئے ہیں, وہ آپ کی تمام باتوں کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن ایک وے آؤٹ ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے مطابق آئیے, آپ کی بات بھی سنی جائے گی. آپ کو عزت پہلے سے زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جتنا بھی کنٹریبیوشن ہے اس میں فیلڈ ورکر کا بہت اہم رول ہے. اور دو گاڑی کے 2 پہیے ہیں, دفتر کے لوگ بھی اور فیلڈ کے لوگ بھی. یہ جو ادارہ چل رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا رول, اگر میں
परसेंटेज में लूँ तो मोर देन 75% रोल जो है उनका फील्ड वर्कर का, और इस बात को एडमिट करते हैं, बोर्ड ने एडमिट किया कि नहीं जी वो बहुत बड़ा उनका रोल है, बहुत बड़ी मेहनत है। मुश्ताक महर साहब थे, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, असकार साहब हैं, बड़ी रिस्पेक्ट, लेकिन एक परसेप्शन किसी के बारे में बना ले तो ये ना करें, ये मेरी गुजारिश है कि किसी के बारे में कहे नहीं जी वो हमारे फेवर में नहीं है, वो हमारे फेवर में नहीं, सारे आपके फेवर में हैं, सारे आपके दोस्त हैं, आप बैठ जाए उनके साथ, अपनी बात उन तक पहुँचाएँ, एक इज्जत और तकरीम के साथ उनसे बात करें। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना मैं कभी सियासत में रहा हूँ, ना किसी यूनियन में रहा हूँ, लेकिन एक बात मैंने सीखी है कि जब हम बीमा बेचने जाते हैं तो हमारा जो रोल होता है पॉलिसी होल्डर के साथ, वो क्या होता है, वो मुझे बाहर बिठा देता है, कहता है रुक जाइए आधे घंटे बाद आए, मैं बैठा हूँ, मैं जितना एग्रेसिव हूँ, जितना गुस्से वाला हूँ, मैं बैठता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, और फिर वो कहता है पीए उनका कि जी आज साहब के पास टाइम नहीं, कल आइएगा, मैं कल चला जाता हूँ, फिर टाइम नहीं है, वो कहता परसों आए। तो यही हमारी ट्रेनिंग है। हम इसके मुताबिक जब डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें जो कंसिडर नहीं भी होंगी, वो भी आप अपने दिल से, वो भी लोग आपकी मदद करने के लिए, नहीं जी एक आदमी आ रहा है और वो कई दिनों से आ रहे हैं और वो लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, हमारा काम ही है। तो लीडरशिप जो है उसके लिए मेरी एक ही वर्ड है, और वो मैनेजमेंट के कभी गुस्से में नहीं आते। हम कभी गुस्से में जब फैसला करें, कभी गुस्सा आता है तो पेन रख दें उसको, ये मैंने पूरी ज़िंदगी में किया है कि जब गुस्से में होता हूँ तो पेन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो मेरी दोस्तों से भी गुजारिश है, उन साथियों से भी गुजारिश है कि गुस्से में नहीं, आप आएँ मोहब्बत से, प्यार से, सारे लोग आपके अपने सब मदद करने के लिए तैयार हैं, सारी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। आपका जो नैरेटिव है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो टू दी पॉइंट होनी चाहिए, वो करंट सिनेरियो की रोशनी में होना चाहिए। आउट ऑफ कंटेंट्स कोई बात हमारे नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ मार्केट कोई बात नहीं होनी चाहिए। मौजूदा सिनेरियो को देखें, आज रेगुलेटर है मौजूद, आपका बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लियन हमारे ऊपर है। ये जो तो जितने डिविजनल हेड काम कर रहे हैं, आप बिलीव करें कि जब मैं यहाँ आया हूँ अता साहब, तो मैंने देखा है कि इतना स्ट्रेस है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक काम खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा, लेकिन वहाँ पे परसेप्शन जब आप जाते हैं कि फील्ड में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, तो वो ये समझते हैं कि शायद लोग हमारे खिलाफ काम करें। ऐसा कोई नहीं। आए, बैठें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दें और उनका भी सुने, नहीं भी सुने। अगर वो बातें ठीक होंगी तो कोई आपके ज़ाती तौर पर क्यों खिलाफ होगा, क्यों उन तमाम चीज़ों को आपसे छीनेगा जो आपका हक है। तो मैं समझता हूँ अभी बड़ी गुंजाइश है इस कैरियर में। आप देख लें, अल्लाह ताला का शुक्र है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा सक्सेसफुल कैरियर मैंने गुजारा। इस पीरियड में मैं कई दफ़ा मार्केटिंग से मुझे नॉन मार्केटिंग में भेजा। शायद मैं वाहिद आदमी हूँगा कि यहाँ एक साथ 3 डिवीज़न मेरे पास थे। उसके अलावा नॉन मार्केटिंग में भी मैं जनरल सर्विस में रहा, रियल इस्टेट में रहा, पॉलिसी होल्डर सर्विस में रहा। तो एक ठंडे मिजाज के साथ तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर करम किया कि वो जो टेन्योर था मेरा 42 ईयर्स का, वो इख्तिताम पजीर बड़ा खुशाइंद हुआ। और मेरा पैगाम मेरे साथियों को यही है कि मोहब्बत और प्यार से, हम फील्ड के लोग हैं, हमारी पहली ट्रेनिंग ये है कि हम गुस्से में नहीं आते। एक फील्ड वर्कर कभी गुस्से में नहीं आते। अगर हम गुस्से में आ गए, हमारा क्लाइंट हमसे चला जाए। वही टेक्निक हमने अपने सीनियर मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल करनी है। उनको वही बात उसी तरह कन्विंस करनी है जैसे एक क्लाइंट को हम कन्विंस करते हैं। जी।